ایمان آج کتنے دن ہو گئے آپ کو اس شخص کو چھوڑے ہوئے؟ مہینہ. 1 ماہ ہو گیا. ہاں جی. پہلے آپ بتاتی تھی کہ 1 ڈیڑھ ماہ ہی گزرتا تھا اور آپ کا دل اس کے لیے موم ہو جاتا تھا. ہاں جی. ہو جاتا تھا. اب جی. کی بار کیا ہے؟ اس بار میں اس پہ ترس نہیں کھانا چاہتی، میرے سامنے نہ آئے، نہ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے میری زندگی کا 5 سال عرصہ ویسٹ کیا. ایک لڑکی کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس نے ویسٹ کیا. ٹھیک ہے، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. میں نے اسلام قبول کر لیا. وہ اسلامی لڑائی پتہ نہیں کیوں لڑنا چاہتا ہے. ہم اس بات کو ایشو کریٹ نہیں کرنا چاہتے، مگر پھر بھی وہ پتہ نہیں کیوں اس چیز کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. کیوں نہیں اپنے پیر روک رہا، کیوں نہیں اپنے قدم تھما پا رہا. وہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگر ہم رک جاتے ہیں تو وہ نہیں رکتا، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آرام سے بیٹھ جائے اور ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں، مگر وہ نہ خود سانس لے رہا ہے اور نہ ہمیں سانس لینے دے رہا ہے کسی بھی جگہ. ہم ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کو اسکول ٹیوشن کہیں پہ بھی نہیں بھیج پا رہے، کہیں پہ بھی نہیں بھیج پا رہے، باہر تک نہیں بھیج پا رہے. اس کے بعد سے ظاہر ہے آپ کا جب سے انٹرویو آن ایئر ہوا، آپ نے وہ ساری چیزیں اس کے بارے میں بتائی جو آپ نے پچھلے 5 سال کی شادی میں گزاری. ہاں اس جی. کے بعد ابھی تک کوئی اس کی کالز، کوئی ایسی دھمکیاں یا آپ کو منانے کے لیے کوئی ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن وہ اب صرف نا اپنا آپ سیف کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ مجھے ان سے جانی خطرہ ہے. ہم نے کیا کسی کو جانی خطرہ دینا ہے؟ ہمیں اس سے جانی خطرہ ہے، اس کو ہم سے کوئی جانی خطرہ نہیں. نہ ہم کسی کے جان کے دشمن ہیں، بس مجھے انصاف چاہیے بس. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اس چیز کے وہ خلاف گیا ہے کہ آپ نے انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں، یا ہاں آپ نے جی. اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے تو کیوں کی ہے؟ ہاں جی، وہ اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور وہ بھی انٹرویوز دے رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. محلے داروں کے انٹرویو لے رہا ہے، جہاں جہاں اس کا زور لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. رشتہ داروں کو، بہنوں کو، ہر جگہ وہ انٹرویو دے رہا ہے. بہنیں بھی دے رہی ہیں اس کی، رشتہ دار بھی دے رہے ہیں، ماسو اس کی، ہر کوئی دے رہا ہے اس کے انٹرویو. مگر میری پرسنلز، میری بہن کی، میری ماما کی، میری ماسو کی، میری تو بہن نے نہیں انٹرویو دیا، میری تو ماسو نے نہیں کہا، میری تو کسی بھی فیملی ممبر نے نہیں کہا. اب میں نے مجبور ہو کے اپنی ماں کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ. جب وہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میں اکیلی تھی، میں اکیلی انٹرویو دے رہی تھی، اکیلا کھڑا ہوتا. یہ سب کو کیوں درمیان میں لایا؟ اب میں بھی لاؤں گی. آپ کے بارے میں اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ خود اپنی مرضی سے غلط کام کرتی رہی، یا اس طرح کی چیزیں، آپ کی اپنی خوشی شامل تھی یا آپ کی اپنی خواہش تھی شامل اس میں؟ نہیں تو نہیں. اس میں ظاہر ہے اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. اگر آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ جو آپ نے فیس کیا، اب وہ بھی آپ کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی رہی ہو. ہاں جی، کہہ تو رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کرواتا تھا. محلے داروں سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیسا بندہ ہوں، میں تو کاروبار والا بندہ تھا، میں اچھا تھا، نہ میں اسے مارتا تھا نہ اسے پیٹتا تھا. چلو محلے دار بھی سچے ہیں، تو پھر کیا پچھلے سال میں جو ہوا تھا وہ جھوٹ تھا؟ جب میں نے اسے بولا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ مجھے باہر روڈ سے زبردستی رشکے میں بٹھا کے لے گیا تھا، اور اس نے میاں اخلاق شیرو کو فون کیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ سر جی انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میں انہیں پھر بھی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے حق اور سچ کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اگر لڑکی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے گھر واپس بھیج دو. یہ تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے میرا. اچھا آپ نے مطلب ابھی بھی اسلام قبول کیا؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بار کیا ہے؟ ہاں جی، تب نادرا ایشو کچھ بھی نہیں تھا، نادرا مطلب پہ آپ نے شو اس نہیں چیز کو تھا، رجسٹرڈ نہیں کروایا؟ اس نے ہونے ہی نہیں دیا تھا. اور آپ نے وہ اس وقت اسلام قبول کیوں کیا؟ کسی کے کہنے پر کیا نہیں تب یا بھی آپ کی میں نے اپنی خواہش تھی؟ نہیں، میری تب بھی اپنی خواہش تھی. یہ دیکھ لیں، اگر محلے دار بھی سارے جھوٹے ہیں تو یہ بھی جھوٹا ہی پھر ہوگا. اور یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے شاید؟ ہاں جی، یہ پچھلے سال کی بات ہے. اس نے مجھے کہا یہ ایک پیپر ہی 2025 کی. ہاں ٹھیک ہے. جی، یہ ایک پیپر ہی تو ہے، کچھ نہیں ہوتا. تم کسی کو نہ بتاؤ، اگر کسی کو نہیں پتہ چلتا ابھی یہ نادرا پہ نہیں شو ہوا تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو. اچھا اگر چاہتی ہو تو میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ سکتی. اس میں نا انسان کا پورا دل مکمل طریقے سے نا ہونا چاہیے، رضامند انسان خود کو نا خوشی ہونی چاہیے اس بات پہ. بالکل. مگر میں نے اسے فورس نہیں کیا. میں نے کہا اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم کرو، ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اللہ کی نظروں میں صاف رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ابھی آپ ظاہر ہے اپنے گھر سے بھی گئی، ہاں جی. اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس بھی نہیں رہ پا رہی تھی. ہاں جی، نہیں رہ پا رہی تھی. آج اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنی والدہ کے گھر پہ ہو، خوشی اس بات کی کہ چلو تحفظ میں ہو، حفاظت میں ہو. ہاں ابھی جی.
آپ کے اپنے جو گھر والے ہیں, جو آپ کے خاندان والے ہیں, برادری والے ہیں, ان کا کیا ریئیکشن ہے اس سب کے بعد؟ وہ اس نے نا انٹرویو کیا ہے, اس میں میری بہن کی تصویریں, میری ماسوں کی تصویریں, میری نانوں کی تصویریں ود فیملی سب کی تصویریں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس چیز پہ ایشو کریٹ کرنا تھا, میں بڑی دیر پہلے کر سکتی تھی, مگر اسے کسی کی عزت کا خیال ہونا چاہیے. میرے پاس بھی ہیں اس کی بہن کی تصویریں بھی ہیں, اس کی بہن کی بیٹی کی, سب کی, فیصلہ آباد والے کی, سب کی تصویریں ہیں. عائشہ آپی کی, ربینہ آپی کی, شیلا آپی کی, سب کی ہیں, مگر میں نہیں لگاتی. کیوں؟ مجھے کسی کی عزت کا خیال ہے. ٹھیک ہے. میں جو بولوں گی میں منہ سے بولوں گی, میں کسی کی تصویر نہیں لگاؤں گی. اس نے کیا ہے, اس کی لگاؤں گی. میرے ساتھ جو ہوتا رہا میں نے بتایا ہے, میں نے لگائی ہے اس کی تصویر. میں مکرتی نہیں, لیکن میں نے اس کے گھر والوں کی نہیں لگائی. اس کی یہ تصویریں لگانے کی وجہ سے میری بہن کا بھی گھر کافی حد تک خراب ہو رہا ہے, اور ماسو بھی ہاسپٹل میں ہیں, کٹیالو جی, اور نانو بھی. صرف کہ ہم لوگوں کی تصویریں ہیں, ظاہر ہے وہ ذہنی ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمیں کیوں خوار کر رہا ہے سب میں. ہاں جی. اور آپ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی ہے ایشو, سب کو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنی بیٹی کو کیوں رکھا ہوا ہے, یہ غلط ہے. اگر اسے چھوڑ دی ہے تو ہم مانتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو. میری ماں کو ایسا کہا جا رہا ہے. آپ کے لیے اس ٹائم یہ سب سے مشکل ٹائم ہے. آپ کا تو مشکل ٹائم شاید تبھی شروع ہو گیا تھا جب اس نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی تھی. جی ایسے ہی ہے. آپ اس کو, ظاہر ہے لاسٹ ٹائم جب میں آئی تھی میری آپ سے بات چیت نہیں ہوئی تھی, جب اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی وہ حالات کیا تھے, کس طرح سے یہ اس کی باتوں میں آ گئی, اس کے جھانسے میں آ گئی؟ بس تب یہ اس کی اتنی ایج نہیں تھی, اس کی ایج تب تھی کوئی 12-13 سال, کیونکہ 1-2 سال ان کی بات بھی چلی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو میں آپ نے بتایا تھا اس کی عمر 12-13 سال ہے, اور اس ٹائم یہ 4 کلاس میں 3 یا 4 کیونکہ کہا تھا نا آپ نے. لوگوں نے اس چیز کا بڑا کہا تھا کہ اس عمر کی بچی 3 یا 4 میں کیسے ہو سکتی ہے. وہ اس طرح ہوئی کہ اس کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں تھا, اور یہ بار بار فیل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ پڑھ جائے, لیکن اس نے پڑھائی کی طرف دھیان نہیں کیا. اور کچھ اس طرح کے گندے لوگ جب زندگی میں آ جائیں, اور وہ دھیان ہونے بھی نہیں دیتے بچوں کا. کس طرح سے آپ کے گھر میں داخل ہوا, آپ کی بیٹی تک اس کی رسائی ہوئی, یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی جو بہن کی ساس ہے نا, وہ میرے گھر میں کام کرتی تھی. اچھا جی, ملازمہ تھی. پھر اس کی آگے بھتیجی تھی, وہ آئی ہے میرے گھر, صبا نامی. ٹھیک ہے. وہ بھی میرا بیٹا ہونے والا تھا, تو اس نے بولا کہ اس کی جو بہن کی ساس ہے نا, اس نے بولا باجی میں دن رات نہیں رہ سکتی, تے میں تانوں اپنی بھتیجی میری فیصلہ آباد ہے, میں تانوں وہ دینا ملوا دینی ہاں. وہ ایک دا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تے وہ تاڑے کو ایزیلی دن رات تاڑی خدمت کر سکتی ہے. وہ آئی ہے, انہیں بس اس بندے نوں ساڈے گھر واڑیا, باجی تسی باہر نہیں جاندے, تسی بچیاں دی کٹنگ نہیں باہر کرواندے, تسی کوئی بھی کام پارلر دا باہر نہیں کرواندے, تسی نہ اس طرح کرو. میرا کزن ہی ہے. اچھا. تے بہت اچھا بندہ ہے, بہت اچھا بندہ, بڑیاں تعریفاں کرਦੀ ਸੀ. ਉਹੀ ਕਜ਼ਨ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਏ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਗਾਓ کہ بھئی میں ਇੱਥੇ ਹੀ شادی کرنی ہے, جو کچھ مرضی ہوئی ہے. آپ کے گھر میں وہ سروسز دینے کے لیے آیا تھا؟ ہاں, سلون کی جو سروسز. ہاں جی. اور اس تک کیسے پہنچ گیا؟ بس ہیئر کٹ کر رہا تھا اس کے, وہیں پہ کہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. تب میرا بچہ نا تقریباً 12-13 دن کا تھا, تو چھلے میں باہر اٹھ کے آ نہیں سکتی تھی بچوں کے سر پہ. تو میں نے صبح کو اس کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا, میں نے کہا ان کو دیکھنا, ان کا دھیان رکھنا. تو اتنے میں ان کی کہیں بات چیت ہوئی ہے, تو پھر آگے سارا نظام خراب ہو گیا. پھر ایک سال تک ان کی باتیں چلتی رہی ہیں آپس میں. فون نہیں تھا, چھوٹا بچہ فون گھر میں دیکھتا تھا, اس کے ساتھ ہی یہ فون اس کو دکھاتی تھی.